بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بھائی میں وہاں پہنچا تو اپنے ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ اس رات پولیس کی 2 مخبر آپ کے دوست کو گھیر بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے شراب کے نشے میں جو کچھ آبی نے کہا، اس کی بنا پر ان لڑکیوں نے آپ لوگوں کو پکڑوانا چاہا۔ آپ تو بھاگ نکلے، مگر آبی پکڑا گیا۔ وہ اسے ہوٹل سے اٹھا کر تھانے لے گئے۔ آبی نے یوں کیا کہ وہ صاف ہی مکر گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا اصل نام سید غلام محمد مرشد پیرزادہ ہے اور وہ کسی اسلم آبی کو نہیں جانتا۔ اپنی شناخت کے ثبوت میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ مشہور اداکارہ الماس کا وہ منگیتر ہے۔ اس پر پولیس نے الماس سے رابطہ قائم کیا۔ وہ اس وقت پشاور میں تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ جس آدمی کا حلیہ وہ بتا رہے ہیں وہ اس کا منگیتر ہے۔ اس پر کسی قسم کا شبہ کرنا بالکل ہی غلط ہوگا۔ پولیس نے الماس سے کہا کہ وہ فوراً کراچی پہنچے، مگر وہ پشاور سے سوات چلی گئی۔ آبی کی مدد کو وہ کراچی نہیں پہنچی۔ آبی سے پولیس نے آپ کے بارے میں بھی سوال کیا، مگر اس نے کہہ دیا کہ ساتھ کے کمرے میں جو آدمی ٹھہرا تھا وہ اسے بالکل نہیں جانتا۔ اس دوران ان لوگوں نے ڈاکٹر دمن، ڈاکٹر ترمزی اور سواد خان کو تھانے بلوا کر آبی سے ملوایا، مگر ان تینوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ اسے بالکل نہیں جانتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے اور اس کے خلاف سب سے بڑے مدعی تو وہی ہیں۔ جب پولیس کو اس طرف سے بھی مایوسی ہوئی اور وہ آبی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مہیا نہ کر سکے تو ان کا رویہ بدل گیا۔ اسی شام ایک شخص ظہیر احمد وہاں جا پہنچا۔ اس نے اپنی شخصی ضمانت پر آبی کو رہا کروا لیا۔ میں نے وہاں پہنچ کر جب یہ حالات معلوم کیے تو میں نے چاہا کہ ظہیر احمد سے مل کر آبی کو ساتھ لے لوں، مگر ظہیر احمد نے اپنا پتہ ہی غلط لکھوایا تھا۔ اپنے بارے میں جو تفصیل اس نے پولیس کو بتائی وہ بالکل ہی غلط تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس آدمی کو ڈھونڈ لوں، مگر وہ مجھے مل نہیں سکا اور یوں میں آبی سے ملے بغیر واپس آ گیا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ کل دوپہر مجھے لاہور سے فدا حسین نے فون کیا تھا کہ میں فوراً واپس آ جاؤں۔ رحمت علی کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ فدا حسین میرا پرانا جاننے والا ہے، سیاسی حلقوں میں میرے لیے اس نے بہت کام کیا ہے۔ اسے پتہ نہیں رحمت علی کے بارے میں کسی نے کیا کچھ بتایا کہ اس نے مجھے افراتفری میں ڈال دیا۔ فون پر وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا تھا، میرے ہر سوال کو بس ٹال ہی گیا، کہہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ زبانی بتائے گا۔ رات میں اس کے گھر بھی گیا تھا، وہ بیڈن روڈ کے عقب میں رہتا ہے۔ اس کی بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ خودرا گیا ہوا ہے، صبح واپس آئے گا، اب میں کسی کو اس کی طرف بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میرے چہرے پر برہمی، تقدر اور مایوسی کی گرد زیادہ دبیز ہونے لگی تو ڈھلوں صاحب بولے، کیا بات ہے، آپ تو بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ بات ہی ایسی ہے ڈھلوں صاحب، آبی کو ڈاکٹر دومن نے بڑی عیاری سے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس نے آبی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ نہیں خان جی، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کا بیج ہی ختم کر دوں گا۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو میں اسے زمین کے آخری کونے تک نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چہرے کی رگیں پھولنے لگیں۔ انہیں ایک دم اتنا تیش آ گیا تھا کہ اس سے پہلے میں نے ان کو کبھی اتنا مشتعل نہیں دیکھا تھا۔ یہی ہوا ہے ڈھلوں صاحب، کل کا دن اور پچھلی رات کا آدھا حصہ میں نے دومن کی سولی پر گزارا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے بدن پر ضربوں کے نشان۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی قمیض بنیان سمیت الٹ کر ان کو اپنی کمر اور دونوں پہلو دکھائے۔ وہ سٹپٹا سے گئے، حیرت زدہ ہو کر بولے، یہ کیسے ہو گیا؟ کون لوگ تھے وہ؟ میں ان پر کتے چھوڑ دوں گا، بتائیں مجھے کون تھے وہ کامران ہوٹل کے مالک ولایت علی اور ان کے گرگے تھے۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں اس مصیبت کی ساری تفصیل بتا دی جو مجھ پر لکڑی کے بیچ میں سے گزرتے آرے کی طرح بیت چکی تھی۔ اب کی بار ڈھلوں صاحب کی حیرت دیدنی تھی۔ بڑے ہی غضبناک لہجے میں بولے، وہ تو کوئی بڑے ہی عیار لوگ معلوم ہوتے ہیں خان، میں تو ان کا ہوٹل ہی مسمار کر دوں گا، وہ بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ اوے ملی، جا ذرا بدری کو ادھر بلا لا۔
حد ہو گئی ان کی یہ ہمت۔ ڈنا ان کا ملازم تھا جو احاطے کے چھوٹے دروازے پر ایک بندوق لے کر آ بیٹھا تھا۔ اس نے ڈھلو صاحب کی آواز سنتے ہی دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ میں آپ کے ایک ایک زخم کا ان سے حساب لوں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہہ کر وہ بڑے ہی مضطرب انداز میں کرسی پر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ انہیں میں کافی سزا دے آیا ہوں ڈھلو صاحب، میں اب آج ہی کراچی جا رہا ہوں، آپ کی مدد میرے سوا اور کوئی نہ کر سکے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اپنے 4 آدمی آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، وہ ان سب کو باندھ کر ادھر لے آئیں گے۔ نہیں، میں تنہا ہی جاؤں گا۔ شام کو 5 بجے کے جہاز سے چلے جائیں، اتنے میں بھی اس ولایت علی سے نپٹ لوں گا۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ ایک 6 ہاتھ اونچا جوان چیتے ایسی پروکار چال چلتا ہوا احاطے میں نمودار ہوا۔ وہ لمبا سفید کرتا پہنے ہوئے تھا، اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک نظروں کو خیرہ کرتی تھی اور رنگ اس کا تانبے ایسا تھا۔ بڑے کھلے اور کسرتی ہاتھ پاؤں کا جوان تھا وہ۔ اس سے میری نظریں ملی تو وہ مسکرا دیا، دروازے سے اندر آ کر بولا، آپ نے مجھے بلایا ہے چودھری صاحب؟ ہاں بدری، معاملہ ہی ایسا ہے، تم ابھی برکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر لاہور جاؤ، وہاں ایک کامران ہوٹل ہے، اس کے مالک ولایت علی اور سمنا آباد سے اس کے بیوی بچوں کو باندھ کر آج دوپہر سے پہلے یہاں لے آؤ، زندہ یا مردہ، ہر حال میں وہ آدمی آج 3 بجے تک یہاں ہونا چاہیے، ادھر تہہ خانے میں۔ بدری کی آنکھوں کی چمک کچھ زیادہ تیز ہو گئی، اس کے حساس نتنے اور بازوؤں کی مچھلیاں یوں پھڑکیں جیسے کوئی درندہ شکار پر جھپٹنے کے لیے بدن تول رہا ہو۔ اس کا کچھ اور آگا پیچھا معلوم ہو تو بتا دیں، بندہ میں حاضر کر دوں گا، گل کھوٹ ڈال کر اسے یہاں لے آؤں گا۔ ہاں، اس کا نام ولایت علی ہے، باقی باتیں تم خود معلوم کر سکتے ہو، ابھی نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے جناب، اگرچہ یہ ماہ رمضان ہے پر خیر یہ بھی کار خیر ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چیتے کے سے انداز میں گردن گھما کر پلٹنے لگا، مگر نگاہیں اس کی میرے چہرے پر جمی تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے تول رہا ہے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ڈھلو صاحب، ہیرے جمع کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ابلتی ستائش اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ اس نے قدم روک کر اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا، بڑی گرم جوشی تھی اس کے مسافے میں، آنکھیں پھڑکا کر بولا، مجھے بھی آپ سے مل کر دلی خوشی ہوئی ہے۔ میرا نام بدرالدین ہے۔ اس کے پنجے کی گرفت سخت تھی اور ہتھیلیاں خشک، یوں جیسے اپنے وجود کے ہر مسام پر اسے مکمل اختیار حاصل ہو۔ یہ نیا دوست ہے، کوئی 2 مہینے پہلے ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اسے اپنے خاص آدمیوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ ہاشم خان ہے، بدری ہمارے پرانے مہمان ہیں۔ بدری نے اپنا بھاری بھرکم بایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ واپسی پر آپ سے ملاقات ہوگی، امید ہے آپ میرا انتظار کریں گے۔ ہاں، شاید تمہیں ان کے ساتھ آج رات کراچی جانا پڑے، مگر پہلے یہ کام کراؤ۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ چل کر مجھے خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا کندھا ذرا سا دبایا اور بڑے ہی شاہانہ انداز سے 90 تلے قدم اٹھاتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ یہ جوان کہاں سے ہاتھ لگا ہے آپ کو؟ بڑے دل گردے کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا تفصیلی تعارف پھر کسی وقت کراؤں گا، فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہ کمانڈو رہ چکا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں افضل صاحب، انہوں نے اسے میرے پاس بھیج دیا، میں نے اسے 1500 روپے ماہانہ پر یہاں رکھ لیا ہے۔ بڑا چوکس اور خونخوار جوان ہے، رحمت علی کے پیچھے اسے ہی لگا دیتا، مگر مجھے اس کی ذہانت پر شبہ تھا، اس لیے میں نے وہ کام آپ کے سپرد کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اگر کراچی میرے ساتھ گیا تو میرے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ ہاں، اسے ساتھ لے جائیں، بڑے گر جانتا ہے یہ۔ آپ اب نہا لیں، میں مرہم بھیجتا ہوں، کمر پر مل لیں اور ناشتہ بھی کر لیں۔ جیسے ہی یہ واپس آئے گا میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ ہاں، مگر میں آج شام تک یہاں سے چلا جاؤں گا، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ بھی کی اس مصیبت کا سن کر تو مجھے بھی سخت غصہ آ رہا ہے، کوئی وہاں مشکل پیش آئے تو مجھے فون کر دیں۔ ادھر زیلدار روڈ پر ایک کوٹھی خریدی ہے، اپنے 2 ملازم وہاں بٹھا دیے ہیں، اس میں 2
2 ٹیلی فون بھی لگے ہیں، یہ ہیں ان کے نمبر، آپ کو کوئی پیغام دینا ہو تو اس نمبر پر دے دیں۔ ملازموں میں سے ایک کا نام حنفی ہے اور دوسرے کا مدثر۔ یہ کہہ کر ڈھلو صاحب نے ایک کاغذ کے پردے پر 2 فون نمبر اور کوٹھی کا پتہ لکھ کر مجھے تھما دیا۔ وہ میں نے بڑی احتیاط سے سنبھال کر جیب میں رکھ لیا۔ وہ کمرے سے جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ برآمدے میں پہنچ کر بولے، میرا خیال ہے کہ میں اپنا وقت اب اس کوٹھی میں بھی گزاروں گا، 10 کنال رقبہ ہے، اس کا آرام رہے گا۔ ہاں، مجھے آپ سے رابطہ قائم کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ فکر نہ کریں خان جی، آپ ہی کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ لوگ ہمارے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے۔ خدا کرے یہ خبر غلط ہو، ورنہ میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے آپ کو اشتعال دلانے کے لیے یہ خبر سنائی ہو تاکہ آپ بھڑک کر ان کے سامنے جا پہنچیں۔ بہرحال میں ان کے بارے میں بڑے صاحب سے بھی بات کرتا ہوں اور ان کو تو ویسے ہی گولی مار دینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ سوچتے ہوئے احاطے میں اترے اور پھر ڈنڈے کو اپنے ساتھ لے کر دوسری طرف چلے گئے۔ میں ایک بار پھر پایاب پانیوں تلے چھپی اداسی کی تہ در تہ دلدل میں دھنسنے لگا۔ میرے وجود پر تاتن رت حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دلدوز اضملال تھا جو میری روح پر طاری ہونے لگا تھا۔ میں شاید بے تلا ہوتا جا رہا تھا۔ جواریوں کے ہاتھ آیا لوارس مال جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتا ہے اور اس کی قیمت برابر گرتی چلی جاتی ہے۔ میری زبان کے دونوں پلڑے خالی تھے اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ بڑا استقلال تھا میرے دل میں، اپنے اعصاب پر مجھے بڑی بندش حاصل تھی، مگر اب یوں لگتا تھا جیسے میرا بند کھلتا جا رہا ہے اور اندر سے خلا ہی خلا برآمد ہونے لگے ہیں۔ آبی کی اس نئی مصیبت نے مجھے آسیہ کی ابتلا بلا دی تھی اور میں یوں محسوس کرتا تھا کہ آبی تو مجھے سارے جہان سے زیادہ عزیز ہو چکا تھا۔ اس کو اگر واقعی اس دمن نے ڈس لیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں آبی کے ہاتھ اسے کیوں کر واپس دلا سکوں گا؟ دنیا کا کوئی جرا، کوئی حکیم، کوئی سنیاسی بھی ان کٹے ہاتھوں کو آبی کی کلائیوں پر دوبارہ نہ اگا سکے گا۔ وہ تو بے موت ہی مارا گیا، وہ خوشیوں کا رسیا، وہ ناری کا دیوانہ اپنے کٹے ہوئے ٹونڈ مونڈ بازو دیکھتا ہوگا تو میرے بارے میں وہ کیا سوچتا ہوگا؟ وہ آبی جس نے دومن کو خوفزدہ کرنے کے لیے لکڑی کے اڈے پر اس کا پاؤں رکھ کر گنڈاسا ہاتھ میں لے لیا تھا، یوں جیسے وہ اس کے پائے کاٹ ہی دے گا، مگر وہ تو محض اسے ڈرا رہا تھا۔ اس کی نیت تو یہ نہیں تھی اور دمن کو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ اگر ہم اسے یوں کاٹ دینا چاہتے تو وہاں کوئی ایسا تو نہ تھا جو ہمارا ہاتھ روک سکتا۔ پھر اس ساگ زادے نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا اصل مجرم تو میں تھا۔ اس کے ہاتھ آ جاتا تو وہ جو سلوک بھی چاہتا میرے ساتھ کر لیتا۔ میں اسے اپنے کسی عمل کا رد عمل سمجھ کر معاف بھی کر سکتا تھا۔ میں اس کی ہر چوٹ سہ جاتا، مگر جس سولی پر اس نے آبی کو لٹکا دیا تھا وہ اس کا مستحق تو ہرگز نہیں تھا۔ آبی اس سزا کا کسی بھی طرح مستحق نہیں تھا، اور اب میں اس مار گزیدہ کے لیے باد مہرہ کہاں سے لاؤں؟ میں دمن کو تو زمین میں گاڑ دوں گا، وہ اب کی بار میرا وار نہیں سہ سکے گا، مگر وہ آبی کے سارے جہان سے زیادہ خوبصورت ہاتھ میں اسے کیسے واپس دلا سکوں گا؟ یہ سوال میرے ذہن میں زہر گول رہا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا، سگریٹ پھونکتے ہوئے احاطے میں ادھر ادھر دھوپ میں پاگلوں کی طرح چکر لگاتا رہا، مگر میرے اس اضطراب سے کون سا عقدہ حل ہو سکتا تھا؟ میرے ستاروں کی پھلت تو میرے سامنے تھی، میں نے اس کو بدلنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ سب صحیح لا حاصل ہی ثابت ہوئی کہ ماتھے کی بونڈری والا گھوڑا اور آدمی صدا سے منحوس سمجھا گیا ہے۔ میں بھی شاید کوئی ایسی ہی نادیدہ بونڈری ساتھ لیے پھرتا تھا۔ ان کی سرنگیوں سے بڑے المناک سر نکلتے مجھے صاف سنائی دیتے تھے۔ زندگی میں جیتی جاگتی حیات کے پرسرور لمحوں میں میتوں کا تصور ذہن میں ابھرنے لگے تو ایسے نوحہ کنا بھی سامنے پھرتے نظر آتے ہیں۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو چکا تھا۔ آبی کی اس پوری شکستگی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ تھک ہار کر میں واپس
پھر بستر پر جا لیٹا۔ آدمی موت کی آرزو کرے اور نیند مل جائے تو وہ اسے ہی غنیمت سمجھتا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز اس جہان میں ہر وقت کسے ملتی ہے؟ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند نے آ لیا اور میں دم بھر کے لیے اپنی ذہنی عذاب سے بچ گیا، مگر پھر یوں ہوا کہ وہ نیند کا شیشہ میرے سر میں تڑاک سے ٹوٹ گیا۔ کوئی کھلے دروازے پر دستک دے کر مجھے پکار رہا تھا۔ میں نہ خان تھا، نہ خان جی، نہ ہاشم خان۔ پھر بھی یہ نام مجھے اپنی سماعت پر گراں نہیں گزرتا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو سامنے برکت کھڑا تھا۔ بولا، خان جی اٹھیں، آپ کو ڈھلوں صاحب بلا رہے ہیں۔ کیوں، خیر تو ہے؟ تو کچھ گھبرایا ہوا ہے؟ میں نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بستر چھوڑ دیا۔ بڑا تماشا ہے ادھر، کوئی سواریاں آئی ہیں، بدری انہیں شہر سے لایا ہے۔ بدری کا نام سنتے ہی میں نے اپنا پستول تکیے کے نیچے سے نکال کر نیفے میں اڑسا اور جوتا پہن کر برکت کے ساتھ چل دیا۔ یار تو کن سواریوں کی بات کرتا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ آپ جا کر دیکھ لیں۔ بدری نے تو کمال کر دیا ہے، ایسا تیز آدمی ہے وہ۔ برکت نے میرے آگے آگے بھاگتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مجھے حویلی کے شمالی حصے میں لے گیا۔ وہاں بھی 4 کمرے بنے ہوئے تھے جن کے وسط میں ایک راہداری تھی۔ 2 کمرے دائیں ہاتھ تھے اور 2 بائیں ہاتھ۔ اس راہداری کے درمیان میں پہنچ کر برکت نے ایک دروازہ کھول دیا۔ بولا، آپ اندر چلے جائیں گے۔ سامنے ایک زینہ تھا جسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے سیدھے ہاتھ میں چپ شاہ کو تھام کر زینے پر قدم رکھ دیا۔ وہ زینہ ایک وسیع تہہ خانے میں اترتا تھا۔ ابھی میں 2 قدم پیچھے ہی تھا کہ مجھے اپنے سامنے 3 آدمی فرش پر اوندے منہ پڑے نظر آئے۔ بدری اور ڈھلوں صاحب ان کے قریب کھڑے تھے لالٹین کی روشنی میں۔ ان کے چہرے دیکھ کر میں صرف ولایت علی کو ہی پہچان سکا۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے زخمی تھا، جیسے کسی نے ناخن مار کر اس کی جلد ادھیڑ دی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تڑپ کر اٹھا اور چت لیٹ گیا۔ اسے جانتے ہو ولایت علی؟ ڈھلوں صاحب نے کڑک کر پوچھا۔ مجھے معاف کر دیں جناب، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا آدمی ہے۔ جھوٹ مت بول ولایت علی، یہ تو ہی تھا جو اس کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ تو نے ہی اسے اپنے ہوٹل میں بلوا کر پکڑ لیا تھا۔ یہ کہہ کر ڈھلوں صاحب نے بدری کو اشارہ کیا وہ انہیں سیدھا کر کے دیوار کے ساتھ بٹھا دے۔ ولایت علی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ کون ہیں یہ دونوں؟ میرے اس سوال پر بدری بولا، یہ اس ولایت علی کے ہوٹل کا مینیجر ہے تاجور، اور اس کا ساتھی ہے رشید، اور یہ سب ڈاکٹر دومن کے گرگے ہیں۔ اس بندر کے تو میں جبڑے چیر دوں گا، ان کو پیالے پر لگا دے۔ بدری گاٹی سے کہو کہ وہ ان کا مناسب بندوبست کرتا رہے، مگر ان سے پتہ تو پوچھیں اس دومن کا، اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ آبی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ وہ میں پوچھ چکا ہوں، آئیں آپ ان سے وہیں جا کر بات ہوگی۔ بدری نے میرے قریب آ کر کہا۔ اتنے میں ایک آدمی دپ دپ کرتا سیڑھیاں اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چابک تھا۔ اوئے گاٹی، یہ اب تیرے چارج میں ہیں، سنبھال ان کو۔ ڈھلوں صاحب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ فکر ہی نہ کرو سرکار، اینا دیتے میں پمبیری پوا دیاں گا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، آئیں خان جی، سے تمہیں پورا اختیار ہے۔ یہ کہہ کر ڈھلوں صاحب سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ میں اور بدری بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ تہہ خانے کا دروازہ بھیڑ کر جب ہم راہداری میں پہنچے تو بدری بولا، اس کی ٹانگ پر پٹی بندی ہے اس ولایت علی کے۔ مجھے یہ ہوٹل میں ہی مل گیا تھا، ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ یہ 1 بجے کے قریب تاجور اور رشید کے ساتھ کار میں باہر نکلا تو ہم ان کے پیچھے چل دیے۔ یہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں روک کر میں ان کو گاڑی میں جا بیٹھا۔ ساری دون پٹاخ وہیں ہوئی۔ جب ان کی ہوا نکل گئی تو میں ان کی گاڑی وہیں سے خود چلا کر پتوں کی طرف لے آیا، اور پھر یہاں تک آنا تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بدری، یہ تینوں 6 مہینے تک ادھر ہی پڑے رہیں گے۔ ڈھلوں صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ یہ پیالے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے ذہن میں ٹکا سوال پوچھ ہی لیا۔ یہ بھی ایک علاج ہے، بھنگ اور افیون گھونٹ کر گاٹی ایسے لوگوں کو اتنی پلاتا ہے کہ وہ نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے۔ وہ نشہ ان کی نس نس میں رچ جائے گا، پھر ہم ان کو چھوڑ بھی دیں گے تو یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ڈھلوں صاحب نے اس احاطے سے باہر آتے ہوئے کہا، مگر ان کو یوں باندھ رکھنے سے کیا ملے گا ہمیں؟ دشمن کی طاقت کچھ تو کم ہوگی،
لاہور میں دمن کے یہ سب سے زیادہ خطرناک نمائندے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اور کون ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان کی گاڑی میں نے یہاں گیراج میں رکھوا دی ہے، بدری نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، اس کا حلیہ بدل کر کسی وقت اسے بیچ لینا، گاڑی بہت اچھی حالت میں ہے۔ بالکل نہیں ہے جناب، 70-80 ہزار میں تو نکل ہی جائے گی۔ بدری بہت خوش تھا، اس نے برق رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ایسا آدمی تھا کہ اس کی صلاحیتوں پر میں بھی اعتبار کر سکتا تھا۔ دنیا میں ایک میں ہی فن خان نہیں تھا، ماؤں نے اور بھی بڑے بڑے جیدار جوان پیدا کر رکھے تھے۔ میں اس کی کارگزاری کو بلا شبہ رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا گاتیا تھا جس نے ایک ہی جست میں ان لوگوں کو بے بس کر کے منہ میں دبایا اور لا کر اپنی کچھار میں ڈال دیا۔ مجھے یقین کر لینا چاہیے تھا کہ وہ کمانڈو رہ چکا ہے، مگر میرا دل اس کے اس دعوے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایسے جیدار جوان کو ان لوگوں نے کیسے ہاتھ سے نکلنے دیا؟ ایک عجیب سا وسوسہ مجھے نرگے میں لے رہا تھا اور میں اس سوچ میں گم تھا کہ کہیں وہ بدری ڈلوں کے دشمن کا اعلی کار تو نہیں، وہ کسی مقام پر انہیں کوئی گہرا زخم لگا کر اسے سرحد پار تو نہیں کر جائے گا جس گال میں وہ ڈلوں صاحب کو پھنسا سکتا تھا۔ ان کا مکمل اعتماد جیت لینے کے بعد اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اپنے اس محسن کو ان خدشات سے آگاہ کر دوں جو بدری کے بارے میں میرے دل میں ابھر رہے تھے، مگر میں چپ ہی رہ گیا۔ میں سمجھا کہ یہ خدشہ دراصل اس حسد کی وجہ سے ہے جو مجھے غیر محسوس طریقے سے اپنے شکنجے میں لے رہا ہے۔ بدری کی اس حویلی میں آمد کے بعد میری وقت ڈلوں صاحب کی نظر میں وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ میرا خیال ہے کہ بدری کے سلسلے میں جو شک میرے ذہن میں ابھرا وہ اسی بنا پر تھا۔ میں نے بہرحال خاموش رہنے ہی میں مصلحت سمجھی۔ ڈلوں صاحب نے یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ آبی کی مدد کے لیے وہ بدری کو میرے ساتھ کراچی بھیج دیں گے، اور یہ اچھی بات تھی۔ وہاں لے جا کر میں بدری کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتا تھا۔ رحمت کے انجام کی تصدیق بھی اسی روز ہو گئی۔ ان کا ملازم حکمت واپس آ گیا تھا۔ مجھے اور بدری کو ساتھ لے کر جب ڈلوں صاحب اس مہمان خانے میں آئے جہاں میں ٹھہرتا تھا تو حکمت بھی وہیں آ گیا۔ بولا چودھری صاحب اس رحمت علی کو تو دفن بھی کر دیا گیا ہے، کوئی عشق مشق کا قصہ تھا، ادھر سودرا میں کوئی لڑکی تھی زلیخا، اس کے لواحقوں نے ان دونوں کو گولی مار دی۔ پر یہ بھی تو سوچ حکمت کے رحمت علی اس سیڑھی پر کیسے چڑھ سکتا تھا؟ او جی عشق بندے کے اندر بڑی ہارس پاور پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ایسی ناری کا عشق سنا ہے بہت سوہنی کڑی تھی وہ، اور رحمت علی اس کے لیے لال خان کے لکڑے میں پھنسنے کے لیے تیار تھا۔ حکمت واقعی کوئی با حکمت آدمی تھا۔ چلو اچھا ہوا، خاص کم جہاں پاک ڈلوں صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ پر چودھری صاحب پولیس کسی ایسے آدمی کی تلاش میں ہے جو واردات کے وقت اس حکیم کے گھر میں موجود تھا۔ اس پٹھے نے رحمت اور زلیخا کے قاتلوں کو زخمی کر کے وہیں بیکار کر دیا اور وہ موقع واردات سے پکڑے گئے۔ پولیس کا کیا خیال ہے؟ ڈلوں صاحب نے پوچھا۔ چودھری صاحب پولیس کا تو مجھے پتا نہیں، رحمت علی کا بھتیجا جو میرا یار بن گیا ہے بتا رہا تھا کہ اس حکیم عبدالرشید کی زنانیاں یہ چکر چلاتی رہی ہیں، اس حکیم نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں، کوئی لمبا قصہ نظر آتا ہے مجھے۔ پولیس نے اس حکیم اور اس کی بیویوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے۔ چلو اچھا ہے، ان کو بھی قانون سے کچھ واقفیت ہو جائے گی۔ اب تم جاؤ حکمت، اور دھیان رکھو کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ رحمت علی کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ اپنی موت کا سامان کر بیٹھا تھا۔ چودھری جی آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ نہ سوچیں۔ ڈلوں صاحب اس کی یہ بات سن کر ہنس دیے، بولے ٹھیک ہے اب تم آرام کرو۔ حکمت وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا تو وہ مجھ سے مخاطب ہو گئے، بولے آپ دونوں آج ہی کراچی چلے جائیں اور عالیہ کو چھوڑ کر ان سب کو جان سے مار دیں۔ آپ نے عالیہ کی جو تصویر میرے سامنے کھینچی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر میں چاہوں گا کہ آپ اسے یہاں لے آئیں، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ فکر نہ کریں ڈلوں صاحب، میں اسے باندھ لاؤں گا، آپ تیار ہو جائیں خان جی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بدری نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے پیارے، میرے مقدر کی سیاہی میں تم بھی حصے دار بن جاؤ، میں تو زخم ہی کھاتا
چلا آیا ہوں۔ یہ مایوسی اچھی نہیں ہے ہاشم صاحب، آپ سے تو مجھے ایسی باتوں کی امید نہیں ہوتی، حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈلو نے میرے قریب آ کر میرے کندھے تھپ تھپائے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھایا اور پھر 4 بجے کے قریب میں اور بدری ولایت علی کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے شہر کو چل دیے۔ پہر بڑی اداس تھی، راستے ویران اور اوندے منہ پڑے نظر آتے تھے۔ بدری کے حوصلے کی اڑان تو بہت اونچی تھی، گاڑی وہی چلا رہا تھا اور اس کی وہ بوری سی کرنجی آنکھیں چمک رہی تھی۔ گاؤں کی حد سے نکل کر جب وہ بڑی سڑک پر پہنچا تو بولا، میں نے آپ کے بڑے کارنامے سنے ہیں جیلانی صاحب، ڈلو صاحب تو آپ کے بڑے موتقد ہیں، آپ دمن سے کیسے مار کھا گئے؟ کچھ ایسی ہی بات تھی یار جی، بس میرا وہ پاگل دوست وہ لڑکیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس رات وہ کچھ زیادہ ہی بہک رہا تھا۔ ہاں، تریا چلتر نے بڑے بڑوں کو مار دیا، مگر آپ اس قدر دل گرفتہ نہ ہوں، آدمی کی کھچی ٹوٹ جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ میں نے سنا ہے تم کمانڈو رہ چکے ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے، مگر مجھے وہ ہاتھ پیر بندی ایک نالی میں بند زندگی پسند نہیں تھی، اگرچہ وہ گدے کو بھی آدمی بنا دیتے ہیں، مگر میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا تھا۔ میری اصل فیلڈ یہ ہے، جنگ ہوتی رہے تو سپاہی خوش رہتا ہے، ورنہ نہیں۔ کوئی اور بات ہوگی یار جی، ورنہ وہ تم ایسے آدمی کو کبھی نہ چھوڑتے۔ بس میرا اپنے افسر سے جھگڑا ہو گیا تھا، پستول نکال لیے تھے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف، پھر میں نے کہا کہ جینے کے تو اور بھی کئی ڈھنگ ہیں، میں نے کسی طرح اپنی جان چھڑا ہی لی۔ ویسے میرا ریکارڈ بھی کچھ زیادہ ہی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم صرف افسر سے جھگڑے کی وجہ سے نوکری چھوڑ آئے ہو۔ پتہ نہیں کیا بات ہے بدری، مجھے تم وہ نظر نہیں آتے ہو جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ یہ آپ کا وہم ہے جیلانی صاحب، پر دفع کریں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ میں ڈلو صاحب کے حکم پر آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، مگر میری یہ بات یاد رکھنا بدری، میری راہ بڑی ہی خطرناک راہ ہے اور ذرا سی غفلت ہمیں تباہ کر سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ ولایت علی تو بس اتفاقاً ہی میرے ہاتھ آ گیا، ورنہ شاید یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اس میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ویسے تمہاری پیش نظر کوئی مقصد تو ہوگا، کیوں تم اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے یہ تھرل زیادہ پسند ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گر ہے جس سے آپ گردن دبا کر آدمی کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ یہ بات کس نے بتائی ہے تمہیں؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ ڈلو صاحب نے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ گر مجھے سکھا دیں۔ میں کوئی بڑا ہاتھ مار کر کسی جگہ بیٹھ رہنا چاہتا ہوں، میں اس دندے میں زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میرے ساتھ اسی لیے جا رہے ہو تم؟ اگر آبی کو ہم بچا سکے اور میرا دوست مجھے صحیح اور زندہ سلامت مل گیا تو تمہاری یہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ کتنا روپیہ کافی رہے گا تمہارے لیے؟ کچھ نہیں کہہ سکتا، 10-20 لاکھ بھی مل جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ وہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، سادہ لو تھا اور چلاکی اسے نہیں آتی تھی۔ مجھے وہ ابھی تک بڑی عزت اور تکریم سے مخاطب کرتا چلا آیا تھا اور اس احترام کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ آبی کی بھی یہی آرزو تھی کہ اسے ڈھیر ساری رقم مل جائے تو وہ کہیں زانو دبا اور حکا ٹھاس کر اپنے بچوں کو کسی وسیع آنگن میں پھلتا پھولتا دیکھے۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ بدری کے دل میں بھی کسی ایسی ہی آرزو کا کھوا پھوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے اسی مقصد کے لیے نوکری چھوڑ کر ڈلو صاحب کے ہاں ڈیرا جما لیا تھا۔ یہ میرا قیاس تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ اس کو اپنا ہم سفر بنانے سے پہلے میں اچھی طرح پرکھ لوں، کیونکہ اس پر اندھا اعتماد کر کے میں اپنا رہا سہا وجود بھی برباد کروا سکتا تھا۔ شہر پہنچ کر اس نے فیروز پور روڈ پر گاڑی ایک مستری کے عقبی احاطے میں کھڑی کر کے مکفل کر دی تو ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوائی اڈے پر جا پہنچے۔ اس کے انداز و اعتبار بتا رہے تھے کہ وہ ہوائی سفر کا عادی ہے، سارے ہی مرحلے وہ بخوبی طے کر گیا۔ کسی بھی جگہ اس نے کسی قسم کے ہیجان یا حجاب کا مظاہرہ نہیں کیا، اسے اپنے اعصاب پر مکمل اختیار حاصل تھا۔ جہاز شام کے 7 بجے کراچی کی طرف اٹھتا تھا۔ وقت گزارنے کے بجائے وہ مجھے سیدھا VIP روم میں لے گیا۔ میرے لیے اس کا وہ رویہ خاصا حیران کن تھا، کیونکہ میں ایسی اہم جگہ پر
बैठने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब मैं इसके साथ बैठ चुका तो वो मेरे चेहरे के तासरात को समझते हुए बोला, घबराए नहीं, यहाँ भी आदमी ही बैठते हैं, मैं जरा अच्छी और मुनफरद जगह पर बैठने का आदी हूँ। ये कहकर इसने सोडे की 2 बोतलें मंगवा ली। वो अभी हम पी ही रहे थे कि कमरे का दरवाजा खुला और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ढलों साहब का ड्राइवर बरकी बड़ी अफरा तफरी के आलम में अंदर आ रहा था। उसे देखते ही हम उठ खड़े हुए। इसकी आंखों से वहशत अयान थी। वो लपक कर हमारे करीब आया और बोला, बाहर आए खान जी, मैं आपको उधर देर से ढूंढता आ रहा हूँ। हुआ क्या है यार, खैर तो है? हमने इसके साथ कमरे से निकलते हुए कहा। वो इर्द गिर्द बड़े गौर से देखकर बोला, ढलों साहब सख्त जख्मी हो गए हैं। क्या कह रहे हो? किसने जख्मी किया है इन्हें? पता नहीं वो कौन लोग थे। जब आप हवेली से बाहर आ गए तो इसके कोई आधा घंटे बाद ढलों साहब ने गाड़ी निकलवाई और मुझे साथ लेकर वो पत्तों की तरफ चल दिए। इन्हें वहां से किसी का पैगाम मिला था, मगर जब हम बड़ी सड़क पर पहुंचे तो गोरपुर के करीब एक गाड़ी हमारे पीछे से आई और उसमें बैठे 2 आदमियों ने हम पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। ढलों साहब शदीद जख्मी हो गए, मगर मैं रुका नहीं और गाड़ी की रफ्तार एकदम तेज करके इन्हें वहां से निकाल लाया और इन्हें क्रिश्चियन अस्पताल में दाखिल करके आपकी तरफ भागा आया हूँ। अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना मैं परेशान होता। ये तो बहुत ही बुरा हुआ बरकी। कौन लोग थे वो? मैंने सरासीमा होकर कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ कैसे हो गया है। हमारा सफर भी मुलतवी होता नजर आ रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं है खान जी, मैंने इन लोगों को पहली बार देखा है। गोली कहाँ लगी है इन्हें? डॉक्टर ने कहा है कि गोली बाएं फेफड़े में जा धंसी है। खुदा ही खैर करे, बहुत बुरा हाल है उनका। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।